مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دوستان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم مناتے ہیں، اس پر قرآن و احادیث کریمہ کے اندر اس کے جو ثبوت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو قرآن میں نبی کی آمد کا تذکرہ ہے، قرآن میں نبی کی آمد کا تذکرہ ہے، رب نے اپنے محبوب کو بھیجا اس کا تذکرہ ہے۔ اب میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، حضور کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، ان کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، ان کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، ان کی شان ان کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ اب قرآن میں خود رب اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ بیان کر رہا ہے، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ میلاد منانا یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یعنی میلاد یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، میلاد منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں پچھلی امتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہوئے۔ کیا ہوا؟ پچھلی امتوں میں اللہ کے نبی کی آمد کے تذکرے ہوئے۔ آپ اپنی توجہ ادھر رکھیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لما بلغ ولد معد بن عدنان 40 رجولا۔ اس روایت کو غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معد بن عدنان کی اولاد 40 ہوئی، کتنی ہوئی؟ 40، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کیا۔ کس کے لشکر پر؟ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر۔ ان کی اولاد کتنی تھی؟ 40۔ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو لوٹ لیا۔ تو موسیٰ بن عمران نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معد بن عدنان کے خلاف، ان کی اولاد کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ اب کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بد دعا کرنے لگے معد بن عدنان کی اولاد کے خلاف، اور کیا کہا؟ اے اللہ
یہ معد بن عدنان کی اولاد نے میرے لشکر کے خلاف قتل و غارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ ان کے خلاف دعا نہ کرو، اے موسیٰ ان کے خلاف دعا نہ کرو، کیونکہ انہی میں سے بشیر و نذیر نبی امی یعنی کہ میرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت موسیٰ کے دور میں معد بن عدنان نے جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو حضرت موسیٰ بد دعا کرنے لگے، تو رب نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے بد دعا نہ کرو، انہی کی اولاد میں میرا محبوب آنے والا ہے۔ تو پتا چلا کہ حضور کا میلاد، ان کا ذکر، ان کا تذکرہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ تمام نبیوں نے حضور کا تذکرہ فرمایا ہے، تمام نبیوں نے ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، تمام نبیوں نے ان کی عظمتوں کے ترانے گائے ہیں۔ آپ دیکھیں ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء سے خبر دیتا رہا، اور قدیم سے سب امتیں حضور کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتی تھی، حضور کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتی، اور آپ کے توسل سے اپنے اعداء پر، اپنے دشمنوں پر فتح مانگتی آئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت اور بہترین زمانہ اور بہترین اصحاب اور بہترین شہر میں ظاہر فرما دیا۔ تو اس روایت سے یہ پتا چلا کہ پچھلی ساری امتیں جب مشکل میں پھنس جاتی تو ہمارے نبی کا نام لے کر دعائیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس امت کی مشکل کو اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما دیتا تھا، اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما دیتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں سنن دارمی کے اندر یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کعب الاحبار سے پوچھا کہ آپ نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفتیں پڑھی ہیں؟ یعنی آپ نے تو تورات پڑھی ہے جس کو توریت کہتے ہیں، کہا کہ اس توریت میں ہمارے نبی کی کوئی شان لکھی ہوئی تھی، ہمارے نبی کا کوئی ذکر تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں ہم نے اس میں پایا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے، اور شام میں ان کی سلطنت ہوگی، اور آپ تانو تشنیع کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو پتا چلا کہ ہمارے نبی کی شانیں اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی ہے۔ تو حضور کا میلاد یہ صرف ہم نہیں مناتے، پچھلے نبیوں کی امتوں نے بھی منایا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، ان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنا میلاد بیان فرمایا۔ کس نے بیان کیا؟ ہمارے نبی نے خود اپنے میلاد کو بیان کیا۔ کیسے بیان کیا؟ تو اس کو روایت کیا ہے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ بلند آواز سے کہیں نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما عندی، میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے، اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے. تو اپنی پیدائش کا ذکر، اپنی میلاد کا ذکر خود نبی نے فرمایا، اور وہ بھی ماں عائشہ صدیقہ کے سامنے. تو پتا چلا کہ میلاد پڑھنا، میلاد سنانا، میلاد سننا، میلاد منانا یہ آج کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں ایک بڑی پیاری دلیل میلاد کے حوالے سے کیا ہے، صحیح مسلم شریف. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. کب روزہ رکھتے تھے؟ ہر پیر کے دن ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے؟ کہے بلند آواز سے یار، ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ. میرے آقا فرماتے یہ دن میری پیدائش کا دن ہے، میری ولادت کا دن ہے، اور اسی دن میں مبعوث کیا گیا، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو حضور کا میلاد کیا سب ہم ہی منا رہے ہیں؟ حضور کی پیدائش صرف ہم نے منائی ہے؟ نہیں، ہمارے نبی نے خود روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا ہے، اپنا یوم ولادت منایا ہے. تو جشن ولادت منانا یہ آج کا ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنے برتھ ڈے پر، اپنے برتھ ڈے پر روزہ رکھنا اور روزہ رکھ کر رب کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنی یوم ولادت پر روزہ رکھنا چاہیے، خرافات سے بچ کر روزہ رکھنا چاہیے تاکہ حضور کی سنت مبارکہ ادا ہو جائے. آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی میلاد یوں بیان فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا. یعنی حضور نے اپنا پورا سلسلہ بیان فرمایا حضرت اسماعیل سے لے کر، اور آپ بیان فرماتے اللہ نے مجھے ان میں سے چنا. اور حضور کا یہ بیان کرنا کہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا، یہ حضور کا اس بات کو بیان کرنا یہی میرے نبی کی میلاد ہے، یہی حضور کا میلاد ہے. تو پتا چلا کہ میلاد یہ صرف آج کے سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حضور نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں میلاد کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی ایک بڑی مضبوط دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میلاد کے حوالے سے. غور سے سنیں. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محفل میلاد کی اصل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے، یعنی حضور کا ایک عمل ہے جس وجہ سے میرے نزدیک محفل میلاد کی اصل ثابت ہو رہی ہے. کہ وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے
اپنی ولادت کی خوشی میں جانور کو ذبح فرمایا. نہیں سمجھے؟ اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کی خوشی میں کیا کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے اپنی ولادت کے دن جانور کو ذبح فرمایا. اپنی ولادت کی خوشی میں. بعض لوگوں نے اس عمل کو کہا کہ یہ تو عقیقہ تھا. کیا کہا؟ عقیقہ تھا. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس کا جواب دیا, عقیقہ کہہ کے بھاگتے کیوں ہو؟ ہاں, ولادت کی بات آئی, میلاد کی بات آئی, جانور کے ذبح کرنے کی بات آئی, تو اب عقیقہ کہہ کے فرار ہو رہے ہو؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عقیقہ زندگی میں دوبارہ نہیں کیا جاتا. عقیقہ زندگی میں دوبارہ نہیں کیا جاتا. عقیقہ ایک ہی بار ہوتا ہے, دو بار نہیں کیا جاتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار کیا کہ اس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کیا کہ یہ بھی میری امت کے لیے مشروع ہو جائے. یعنی میری امت کو عید میلاد کے دن جانور ذبح کر کے نیاز پکانے کا ثبوت مل جائے, اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے دن جانور کو ذبح فرمایا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھے آپ. اب یہ رہی بات کہ امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہمارے نبی نے میلاد منایا. اب صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے میلاد کا ثبوت لے کر آئے؟ کیا صحابہ نے منایا تھا؟ کیا غوث پاک نے منایا تھا؟ کیا غریب نواز نے منایا تھا؟ اب ہم کہتے ہیں بھائی آپ دکان والے سے پوچھو گے, آپ لاری والے سے پوچھو گے, آپ رکشہ والے سے پوچھو گے, آپ کو کیا جواب دے گا؟ آپ کو پوچھنا ہی ہے تو کسی عالم دین سے پوچھو. ہاں, کسی عالم دین سے پوچھو, وہ تمہیں جواب دیں گے کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا. تو اب دلیل دیکھیں, صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, محفل لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی محفل میں, بولے نا, اللہ کے نبی محفل میں تشریف لائے. اب کیا ہوا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا ما اجلسکم, یہاں یہ مجلس کیسی ہے, یہ جلسہ کیسا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ کیوں بیٹھے ہو, یہ مجلس کیسی ہے, یہ جلسہ کیسا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. ترجمہ کروں گا تو مزہ آئے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر جو رب نے احسان فرمایا ہے اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں. یعنی یہ مجلس اس لیے منعقد کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا جو دین ہمیں ملا اور آپ کی ذات ہمیں ملی, یہ جو رب نے احسان فرمایا, تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور آپ کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے. تو پتا چلا نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو,
کیا صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ ما اجلسنا الا ذلک، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج ہم 12 دن کی محفلیں کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضور کی آمد ہے نا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا ہم پر رسول اللہ کو بھیج کر، تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے جو صحابہ کا مقصد تھا، جو صحابہ کا مقصد تھا۔ تو جب صحابہ کی مجلس جائز ہے تو ہماری جائز نہیں ہے؟ ہاں؟ اب آگے دیکھیں، ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، قسم اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ یعنی تم جو بیٹھے ہو نا، بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، میرے آنے کی خوشی میں، میری ذات ملنے پر جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس پر جو تم محفل منعقد کر رہے ہو، اللہ تم سے اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ حضور کی آمد پر محفل منعقد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ مشکات المصابیح۔ کیا ہے؟ مشکات المصابیح کی یہ روایت ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ ان کے قریب ہو گئے۔ اب قریب ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی سن رہے تھے۔ گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا کہ وہ گفتگو کر رہے تھے، ان میں سے کسی نے کہا، کسی صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ نے حضرت موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا، اور ایک نے کہا حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ اور روح اللہ ہے، اور کسی نے کہا حضرت آدم صفی اللہ ہے۔ یہ سب صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے، سارے نبیوں کی شان بیان کر رہے تھے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تحقیق میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے، تمہاری باتوں کو سن لیا ہے، تم جو گفتگو کر رہے تھے میں نے سن لیا ہے، اور تمہیں یہ بات بھاتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ایسے ہی ہے، اور آدم صفی اللہ ہے اور وہ ایسے ہی ہے۔ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر بھی نہیں ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اور میں قیامت کے دن اس لیواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں، یعنی اس جھنڈے کو اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے سارے لوگ جمع ہونے والے ہیں، جس کے نیچے آدم اور ان کے ماں سوا سب لوگ ہوں گے، اور میں کچھ فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں، اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلی میری شفاعت قبول کی جائے گی، اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کے حلقے کو حرکت دے گا، یعنی جنت کو کھٹکھٹائے گا، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، اور مجھے اور میرے ساتھ غریب مسلمانوں کو
مجھے اور میرے ساتھ غریب مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور کچھ فخر نہیں کرتا میں اس بات پر، اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور اس پر بھی میں کوئی فخر۔ تو میرے نبی کے صحابہ کا بیٹھ کر تمام نبیوں کا ذکر کرنا اور پھر نبی کا تشریف لا کر اپنی شان کو بیان کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد منانا آقا کی بھی سنت ہے اور آقا کے صحابہ کی بھی سنت ہے، آقا کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے ولیوں نے بھی میلاد منایا، اللہ کے ولیوں نے بھی میلاد منایا۔ علامہ امام ابن جوزی غوث پاک کے دور کے ہیں، بلند آواز سے کوئی پوچھے تم سے کیا 50 سال کے پہلے میلاد مناتے تھے، 100 سال پہلے میلاد مناتے تھے، 150 سال پہلے میلاد مناتے تھے، ہم کہیں گے غوث پاک کے زمانے بھی میلاد مناتے تھے۔ ہاں، علامہ ابن جوزی جن کا انتقال ہجری 597 میں ہوا، کب؟ 597 میں، سمجھو 600 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے نا، 3 سال کم ہے، سمجھو 600 ہجری میں، ابھی کون سی چل رہی ہے؟ 1445، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، یعنی کون؟ مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، یمن والے، سیریا والے، مشرق و مغرب میں تمام، بلکہ عرب ہمیشہ سے نبی کی میلاد کی محفلیں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا نا، کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن جوزی، جن کا وصال 597 ہجری میں ہوا ہے، یعنی غوث پاک کے دور کا بندہ۔ وہ خود فرماتا ہے کہ مکہ میں، مدینہ میں، ملک شام میں، یمن میں، ہر جگہ نبی کے میلاد کی محفلیں ہوتی تھی۔ تو پتا چلا کہ یہ محفل آج کی نہیں ہے، یہ تو سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے، سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں بھی مناتے تھے، خوشیاں بھی مناتے تھے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے، اور اس کے ذریعے عظیم اجر اور بڑی کامیابی حاصل کرتے تھے۔ تو پتا چلا کہ حضور کا میلاد منانا یہ بزرگوں سے بھی ثابت ہے، بزرگوں سے بھی ثابت ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سن ہجری 852 میں آپ کا وصال ہے، یہ بھی خود فرماتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا یہ بزرگوں سے ثابت ہے۔ ہاں، علامہ محمد بن یوسف شامی، یہ سن ہجری 942 میں آپ کا وصال ہے، آپ سبل الہدا میں، اور امام ابو الخیر سخاوی کا یہ قول ان الفاظ کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ تمام اطراف اور بڑے شہروں میں اہل اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں ولادت کی خوشی کی محفل سجاتے تھے۔ تو بزرگوں سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس لیے دلیل دے رہا ہوں، کوئی آ کے آپ کو بتائے گا یار یہ سب کیا ہے، جھنڈیاں لگا رہے ہو، لائٹیں لگا رہے ہو، محفل منعقد کر رہے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو پھر کہہ دینا کہ یہ سب کچھ کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ سارے بزرگوں نے اس پر اپنی اپنی دلیلیں پیش فرمائی ہے۔ امام قسطلانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام قسطلانی بھی خود لکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں بھی ہر طرف میلاد کے مہینے میں محفل منعقد ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اور بھی ہیں بزرگان دین۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم تو سب مانتے ہیں کہ میلاد جائز ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے، وہ لوگ نہیں مانتے۔
تو ان کو کیا جواب دیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی میلاد منانے سے آج انکار کر رہے ہیں نا، وہ سارے کے سارے مہاجر مکی کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ امداد اللہ مہاجر مکی. ان کو وہ سب مانتے ہیں، ان کا وہ انکار کرتے نہیں ہے، بلکہ یہ ان مخالفوں کے پیر و مرشد ہیں. کیا ہے؟ پیر و مرشد ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف اندوز ہوتا ہوں. یعنی جتنے بھی دیوبندی میلاد منانے سے انکار کرتے ہیں، وہ سب مانتے ہیں کہ امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہیں. تو ہم ان سے کہتے کہ تمہارے ہی پیر. وہ خود کہتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں میلاد کی محفل میں جاتا ہوں، اور صرف جاتا نہیں ہوں، میں خود میلاد کی محفل سجاتا ہوں، اور سجانے کے بعد کھڑے ہو کر میلاد سننے اور سنانے کے اندر مجھے لطف آتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ کیسے مرید ہو تم کہ پیر صاحب تو میلاد بنا رہے ہیں اور مرید ہو کر کہتا ہے کہ میلاد جائز نہیں ہے. پتا چلا کہ ان دیوبندیوں کے پیر نے بھی میلاد منایا ہے. اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. دوسری بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ہمارے بھی بزرگ ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں، ان کی بات رد کرتے نہیں ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مبارک پر حاضر تھا. یعنی وہ مکان جس میں حضور پیدا ہوئے، میں وہاں حاضر تھا، جس میں حاضرین نبی پاک پر درود پڑھتے تھے اور وہ معجزہ بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت باسعادت پر ظاہر ہوئے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انوار میں نے جسم کی آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے. میں نے تأمل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ملائکہ کی جانب سے ہیں جو میلاد شریف جیسے اجتماع اور مجالس پر مقرر ہیں. یعنی فرماتے ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن ہم یعنی 12 ربیع الاول کو ہم مکۃ المکرمہ میں تھے، اسی جگہ پر تھے جہاں حضور کی ولادت ہوئی. سب درود پڑھتے تھے، سب حضور کے معجزات بیان کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے نور برسا رہے ہیں. تو پتا چلا کہ حضور کے میلاد پر اللہ نور کی برسات نازل فرماتا ہے. اور اب یہ بھی وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی رد کر سکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور بھی بہت سارے نام ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ بھی فرماتے ہیں. صدیق حسن بھوپالی، یہ صدیق حسن بھوپالی کون ہے؟ یہ غیر مقلد ہے. کون ہے؟ غیر مقلد. یہ غیر مقلد وہابی کہتے ہیں نا وہ. یہ صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد لکھتا ہے کہ عبارت سابقہ سے اظہار فرح میلاد النبی پر پایا جاتا ہے. سو جس کو حضرت کے میلاد کا سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کے حصول پر اس نعمت کا منکر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ مسلمان ہی، میں تو کہتا ہوں کہ تو تمہارے گھر والا ہی تمہیں دھکیل رہا ہے. یہ صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد، وہ کیا کہتا ہے کہ جو نبی کا میلاد سن کر خوش نہ ہو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ جو خدا کا شکر ادا نہ کرے حضور کی آمد پر وہ مسلمان نہیں ہے.
پتا چلا کہ ان کو تو ان والوں نے بھی نہیں سنبھالا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حضور کا میلاد جائز ہے، حضور کا میلاد جائز ہے، اور کہا کہ اگر شکر نہ کرو، میلاد نہ مناؤ، خوش نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے بھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں، تو پتا چلا کہ ابلیس کے سوا سب نے خوشیاں منائی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ابن کثیر ہاں البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، کیا لکھا گیا؟ فرماتے ہیں امام سہیلی نے حافظ کی تفسیر سے روایت کیا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ شیطان چیخے مار مار کے رویا۔ کس لیے رویا؟ کہ جب اس پر لعنت کی گئی تب رویا، اللہ نے لعنت بھیجی نا اس پہ، تب رویا۔ جب اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تب رویا۔ تیسری مرتبہ جب میرے نبی پیدا ہوئے تب رویا، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا۔ تو پتا چلا کہ نثار تیری ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں۔ تو نبی کی پیدائش پہ روتا کون ہے؟ ابلیس۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کتابوں میں البدایہ والنہایہ 4 بار رویا۔ اللہ نے لعنت بھیجی تب رویا، جنت سے نکالا تب رویا، حضور پیدا ہوئے تب رویا، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا۔ تو میں کہتا ہوں رو نہیں، میلاد مناؤ۔ شیطان روتا تھا اور صحابہ میلاد مناتے تھے۔ ہاں الحمدللہ آج بھی ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، ہمیشہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حضور کا میلاد منانا یہ سب نبیوں کی بھی، ہمارے نبی کی بھی، صحابہ کی بھی، اور ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے، ان کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔